میرے عزیزوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ لوگوں سے دل سے درخواست کرتے ہیں کہ 27ویں شب قدر کی رات کو یوں ضائع نہ کریں، اور اس رات کو جتنے مسلمان بھائی بہن ہیں سب ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر گر گرا کر سچے دل سے توبہ استغفار کی کثرت کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اپنے لیے نہیں تو ان لوگوں کے لیے جو آج غریبی سے جوجھ رہے ہیں، بھوک سے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ادھر ادھر بھٹک کر مر رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، ان لوگوں کے لیے ہم کم سے کم دعا کریں۔ کیا پتہ کس کی دعا کو، کس کی توبہ کو اللہ کب قبول کر لے اور اس بیماری سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے۔ اس لیے ہم آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ پلیز شب قدر کی رات میں، 27ویں شب کی رات میں ضرور اللہ سے آپ لوگ دعا کیجئے، رو کر گر گرا کر۔ اللہ تعالی ہمیں ضرور معاف کر دے گا اور ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے بادشاہ، اے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے، اے چاند سورج کو بنانے والے، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے زندگی اور موت دینے والے، اے عرش معلیٰ کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے آگے اپنی دامن پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، آج 27ویں شب ہے، شب قدر کی رات ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے صدقے طفیل میں، شب قدر کی صدقے طفیل میں ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ساتھ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما جو آج کی رات میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم آج کی رات تجھے منائیں گے، تجھے راضی کریں گے اور تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور تب تک معافی مانگیں گے جب تک تو ہمیں معاف نہیں کر دیتا۔ اے میرے مولا، میں آج کی رات ان تمام مسلمانوں کی طرف سے توبہ کرتی ہوں اور تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اے رب کریم، آج کی رات ہم تمام فریادیں لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہم سارا دکھڑا اپنا تمہیں سنائیں گے۔ اے رب کریم، آج ہمارے ملک کی یہ کیا حالت ہو گئی ہے کہ آج تیرے بندے اس خوفناک بیماری سے جوجھ رہی ہے اور لوگ گھروں کے اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک کر مر رہے ہیں، تو کوئی پھانسی لگا کر اپنے بچوں سمیت مر رہا ہے۔ کعبہ کا طواف بند ہے، مسجدیں بند ہیں، نماز تراویح سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مولا؟ تو ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے؟ ہم جانتے ہیں یہ سب ہمارے ہی گناہوں کا پھل ہے جو ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اے میرے مولا، یہ لاک ڈاؤن سے یا کوئی بھی انسان اسے ختم نہیں کر سکتا ہے مولا، تو ہی اسے ختم کر سکتا ہے۔ تیرے حکم سے ہی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اے میرے مولا، تیرے حکم سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، موت کا ایسا خوفناک منظر چاروں طرف چھایا ہوا ہے کہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو کر، تو پھانسی لگ کر، تو کوئی بھوک سے تڑپ کر، تو کوئی پیاس سے تڑپ کر مر رہے ہیں۔ اے میرے مولا،
یہ وائرس تو تیرے ناراضگی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ تو چاہتا تو اپنے بندوں پر اس سے بھی بڑا عذاب بھیج سکتا تھا، لیکن ایسا تو نے نہیں کیا ہے مولا۔ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، تو اس کا انتظار کر رہا ہے مولا کہ وہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور تجھ سے معافی مانگے۔ تو بے شک بڑا رحمان و رحیم ہے، بڑا مہربان ہے مولا۔ تو رحم کر اپنے بندوں پر، رحم کر۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے مٹی کے بنائے ہوئے ایک معمولی سے انسان جو تیرے ایک چھوٹے سے وائرس کو نہیں جھیل پاتے ہیں، تو تیرے بڑے بڑے عذابوں کو کیسے ہم جھیل پائیں گے؟ اے میرے مولا، کیسے جھیل پائیں گے؟ ہواؤں کے تیور بدل گئے ہیں، زمین و آسمان کے تیور بدل گئے ہیں، پورے کائنات جیسے تھم سی گئی ہے، سارا مخلوق ہم سے روٹھ گیا ہے۔ سب سے بد نصیبی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیا ہے کہ آج ہم مسجد میں نماز تک ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، گنہگار ہیں کہ تو ہمیں بلاتا رہا، ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، تو ہمیں سمجھاتا رہا، ہم نے نہیں سمجھا، تو نے ہمیں روکا، ہم نہیں رکے، تو نے پردے کی تاکید کی، ہم نے بے پردگی کو اپنائی، تو نے عبرتناک منظر بھی دکھائے، ہم نے ان آنکھیں بند کر لیے۔ ہم کتنے گناہ کیے ہوں گے، کبیرہ صغیرہ، کتنے سارے گناہ جو ہم خود نہیں جانتے، لیکن اے میرے پیارے رب کریم، میرے پیارے اللہ، کیا تیرے رحمت سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ تیرے رحمت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے مولا، کوئی گناہ نہیں۔ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو دھو ڈال مولا، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کی رات خالق کائنات کی رحمت جوش پر ہے۔ آسمانوں کا دروازہ کھلا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ اے میرے بندے، آج کی رات ہے کوئی مانگنے والا، آ جاؤ آ جاؤ، کسی کی ہاتھ کسی کی جھولی خالی نہیں جائے گی۔ آج کی رات کسی کی دعا رد نہیں ہوگی، کوئی میرے در سے مایوس ہو کر نہیں جائے گا۔ بس میرے مولا، ہم تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر بھیک مانگنے آ گئے مولا۔ اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنی دکھڑا اور اپنی فریاد لے کر چلے آئے۔ اے اللہ، جو تیری بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اسے تو بے حد پسند کرتا ہے، جو تیری بارگاہ میں گر گرا کر رو کر دعا مانگتا ہے تو اسے قبول فرماتا ہے نا۔ تو آج تیرے یہ بندے تیرے بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر تڑپ کر تجھ سے فریادیں کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے مولا۔ تو ہمارے قوم سے اس بیماری کو ختم کر دے مولا، پوری دنیا سے جہاں جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں سے اس بیماری کو ختم کر دے۔ جو بیمار ہے اسے شفا کر دے مولا، اور جو بیماروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس کی حفاظت فرما، پھر سے میرے ملک میں چہل پہل بھر دے، کیونکہ تو ہی اسے دور کر سکتا ہے مولا، تیرے حکم سے ہی یہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ کس کے در پر ہم جائیں گے؟ یہاں تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، یہاں کی عدالت ہی ظالم ہے، لوگ ہی ظالم ہیں۔ ہماری نہیں تو ان مظلوموں کی، ان یتیموں کی فریاد سن لے جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، فاقہ سے مر رہے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، تجھے اور تیرے پیارے نبی کو مظلوموں یتیموں سے تو بہت پیار ہے، ان کی فریاد سن لے مولا۔ آج لاکھوں کروڑوں ہاتھ تیرے آگے پھیلائے تجھے منا رہا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور ندامت کے آنسو بہا رہا ہے۔ تو
تو راضی ہو جا مولا، تو راضی ہو جا، تو مان جا، سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے تجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، لاکھوں گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اگر سچے دل سے رو کر گر گرا کر تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو تو ہمیں ضرور معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنا اچھا ہے مولا، تو کتنا پیارا ہے، تو ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، تبھی تو ہمیں اتنا اچھا مذہب میں پیدا کیا اور اتنے اچھے دین کو ہمارا اسلام بنایا۔ اے رب العزت، اور سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اتنے پیارے رسول جو ہمیشہ اپنے امت کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں اس کے امت کو کوئی عذاب نہ ہو، اتنے پیارے حبیب کو ہمارا نبی بنایا جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ تو ہم سے بے شک محبت کرتا ہے، تبھی تو اپنی بارگاہ میں ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دی، اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، تبھی تو تیری بارگاہ میں آنسو بہانے کی رونے کی توفیق دی۔ تیری محبت میں، تیرے عشق میں آنسو بہانا وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے مولا، اور یہ نعمت ہم سے کبھی مت چھیننا مولا۔ ہم تیری بارگاہ میں یوں ہی آنسو بہاتے رہے اور تجھے راضی کرتے رہے۔ اے اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ تو جس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے نا، تو اس کے آنکھ کو بھی کبھی اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق نہیں۔ اے اللہ، تیرے بندے تھک چکے ہیں، اب تو ہی اسے بچا سکتا ہے اور تو ہی اس کے پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اے پروردگار، تو اس ماہ مبارک کے صدقہ طفیل میں، تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، قرآن مجید کے صدقہ طفیل میں، اور ان تمام مظلوموں کے صدقہ طفیل میں جو تیرے آگے آج کی رات اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہیں، اور ان آنسوؤں کے صدقہ طفیل میں جو تیری بارگاہ میں آج آنسو بہائے ہیں، اے اللہ، ان سب کے صدقہ طفیل میں تو ہر مسلمان کی مغفرت فرما، اور تمام ملک سے اس بیماری کو رفع دفع کر دے، اور اپنے بندے کو بخش دے، معاف کر دے مولا، معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے تو دامن گناہوں سے بھرے ہیں، مگر اس دنیا میں کوئی تو ہوگا جو تجھ سے سچی محبت کرتا ہوگا، جس کا دامن گناہوں سے پاک ہوگا، تو ان کی دعا کو قبول کر لے مولا، اور ہمارے قوم کو، پوری دنیا کو، جہاں جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، سب کی حفاظت فرما، ہر قوم کو اس بیماری سے نجات دے اور اس وبا کو ختم کر دے، کیونکہ یہ وبا تیرا بھیجا ہوا ہے مولا، اور تو ہی اسے ختم کر سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی ہے۔ تو ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو معاف کر دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، اور ہماری مسجدیں اور کعبہ شریف جو ویران پڑا ہے، اس کے دروازے کو کھول دے مولا، کھول دے، اور اپنے بندے کو پھر سے موقع دے دے تو اپنے گھر میں جا کر نماز ادا کرنے کی۔ تجھے تیرے رسول کا واسطہ، تیرے قرآن پاک کا واسطہ، ماہ رمضان کا واسطہ، لیلۃ القدر کا واسطہ، اے اللہ، تو اس وبا کو ختم کر دے، ختم کر دے مولا، تو اس وبا کو ختم کر دے، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور اپنے بندوں کو معاف کر دے گا، اور تو اس وبا کو ختم کر دے گا۔
اے اللہ ہمیں تو اچھے اچھے الفاظوں میں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، اس لیے ہمیں جس الفاظ میں جس انداز میں دعا مانگنے آیا ہے ہم تیرے دربار میں اپنی فریاد کو رکھ دیے۔ اے اللہ اگر اس دعا کے دوران اگر ہم سے کوئی احمقانہ سوال یا گستاخانہ الفاظ نکل گیا ہو تو ہمیں تو اپنے حبیب کے طفیل معاف کر دینا مولا، معاف کر دینا۔ آمین یا رحمت للعالمین۔